تو اس سے پہلے توبہ کی شرطیں بیان کری تھیں، مقدمات توبہ کہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جب وہ کثرت سے پائی جائیں تو پھر توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، توبہ سے پہلے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو 4 شرطیں ذکر کری تھیں اور 3 مقدمات ذکر کیے تھے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ انسان کو جو پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، یہی توبہ ہے، تو پھر اتنی ساری چیزیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو فہم قیلت اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت و پشیمانی یہ توبہ ہے، ولم یذکر اور اس کا جو مفعول ہے وہ آگے آ رہا ہے شیئا، ولم یذکر شیئا مما ذکرتم من شرائطھا وشددتم، اور جو آپ نے یہ ساری شرطیں ذکر کری ہیں، وشددتم اور جو آپ نے لازم قرار دیا ہے، شدد یشدد باندھنا، لازم قرار دینا، اور جو آپ نے لازم قرار دیا ہے، لم یذکر شیئا مما، کہ ان میں سے کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ جو قالوا لہو، تو معترض سے کہا جائے گا اعلم اولا، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ان الندم غیر مقدور للعبد، کہ ندامت اور شرمندگی یہ بندے کی قدرت میں نہیں ہے، وہ اس کو اپنے آپ سے ہوتی ہے، انسان کے اپنے آپ سے ہی ندامت ہوتی ہے، یا پھر خود سے اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے پورا پختہ ارادہ کیا اب اس کے بعد سوچ رہے کہ ہاں اب ہم کو جو ہے شرمندہ ہونا ہے اس کام پہ، نہیں، یہ ایک طبعی چیز ہے کہ جس کو ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے ہوتی ہے، اور جس کو نہیں ہوتی تو وہ زبردستی شرمندہ نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلے کہا جائے گا کہ یہ جان لیجئے کہ ندامت بندے کی قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ انہ تقع الندامۃ عن امور فی قلبہ وہو یرید الا یکون ذلک، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ندامت ایسی چیزوں سے واقع ہوتی ہے فی قلبہ، ایسے بندے میں، وہو یرید، حالانکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ الا یکون ذلک، کہ وہ نہ ہو۔ والتوبۃ مقدورۃ للعبد مامور بہا، اور جو توبہ ہے وہ بندے کے مقدور میں ہے، مامور بہا، اور توبہ کا حکم بھی دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس کا تو حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو جو چیز بندے کی اختیار میں نہ ہو، قدرت میں نہ ہو، تو اس کا عمل کرنا، اس کو عمل میں لانا کیسے ہو پائے گا، اور اس چیز کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو ثم انا قد علمنا، تو یقیناً پھر ہم نے یہ جانا کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ الندم توبۃ، اس کا معنی کیا ہے۔ ثم انا قد علمنا انه لو ندم على الذنوب لما ذهب بذلك جاهه بين الناس او ماله في النفقة فيها فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب، پھر ہمیں یقیناً یہ بات بھی پتہ ہے کہ اگر وہ شرمندہ ہو علی الذنوب، گناہوں پر، اس وجہ سے ما ذهب بذلك جاهه بین الناس، کہ جس کے سبب اس کا مرتبہ یا اس کی حیثیت لوگوں کے درمیان ختم ہو جائے، ما ذهب، کہ جس کے وجہ سے اس کی حیثیت لوگوں کے درمیان ختم ہو جائے، او مالہ فی النفقۃ فیہا، یا پھر ان گناہوں کے کام میں خرچ کرنے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا، اگر اس وجہ سے شرمندہ ہو گناہوں پر، فإن ذلک لا یکون توبۃ بلا ریب، تو اس طور پر شرمندہ ہونا بلا شک و شبہ توبہ نہیں ہے۔ فعلمت بذلک، تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انا فی الخبر معنی لم تفہمہ من ظاہری، کی جو خبر ہے، جو حدیث رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں ایک ایسا معنی ہے کہ لم تفہمہ من ظاہری، کہ جس کے ظاہر سے آپ نے وہ معنی نہیں سمجھا، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہو ان الندم لتعظیم اللہ سبحانہ وتعالی وخوف عقابہ مما یبعث علی التوبۃ النصوح، کہ اور وہ معنی یہ ہے کہ شرمندگی اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی سزا کے خوف کی وجہ سے، مما ایسی چیز ہے، یبعث علی التوبۃ النصوح، جو توبہ نصوحہ پر ابھارنے والی ہے۔ فإن ذلك من صفات التائبین وحالهم، کیونکہ یہی توبہ کرنے والوں کی صفات اور ان کی حالت ہے۔ فإنه اذا ذکر الاذکار الثلاثۃ، تو جب وہ 3 ذکر کثرت سے کیے جائیں، مقدمات توبہ جو 3 ذکر کیے گئے، وہ 3 ذکر جب کثرت سے کیے جائیں، الذی ہی مقدمات التوبۃ، جو توبہ کے مقدمات ہیں، یندم، تو پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے، وحملتہ الندامۃ علی ترک اختیار الذنب، اور یہ شرمندگی اسے گناہ کے اختیار کے ترک پر ابھارتی ہے، وتبقى ندامتہ فی قلبہ فی المستقبل، اور اس کی شرمندگی اس کے دل میں مستقبل میں
باقی رہتی ہے فتحملہ علی الابتحال والتضرع، تو یہ اس کو ابھارتی ہے گریہ و زاری پر، علی الابتحال والتضرع، عاجزی، انکساری اور گریہ و زاری پر. فلما کان ذالک من اسباب التوبہ، تو جب یہ یعنی کہ ندامت توبہ کے اسباب میں سے ہے، و صفات التائب، اور توبہ کرنے والی کی صفات میں سے ہے، تو سماہو، تو اسی ندامت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باسم توبہ، توبہ کا نام دے دیا کہ یہی ندامت توبہ ہے. ففہم ذالک، تو اسے آپ سمجھ لیجئے، موفقاً، آپ کو توفیق ملے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ کہیں کیف يمكن الانسان ان يسير بحيث لا يقع منه ذنب البتة من صغير او كبير، تو اس میں یہ بھی کہا تھا نا کہ پھر انسان سے کبھی گناہ ہوئے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ کیسے ممکن ہوگا کہ ان يسير الانسان، کہ انسان اس طور پر ہو جائے، کہ انسان کا اس طور پر ہونا کیسے ممکن ہے. لا يقع منه ذنب البتة، کہ اس سے کبھی کوئی گناہ واقع ہی نہ ہو، من صغیر و کبیر، نہ تو گناہ صغیرہ یا کبیرہ. کیفا، اور یہ کیسے ہو بھی سکتا ہے. وانبیاء اللہ صلوات اللہ علیہم، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، الذین هم اشرف خلق اللہ سبحانہ و تعالی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے بلند ہیں. قد اختلاف فیہم اہل العلم، ان کے بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ ان سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، قبل نبوت اور بعد نبوت، کیا قبل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں. اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اس طرح کے بھی کچھ اقوال آئے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں جو کہ اشرف المخلوق ہیں. تو جب ان کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، حل نالو حاضی درجہ عملہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے یہ درجہ پایا ہے یا نہیں پایا ہے، وہ اس درجے کو پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. تو ایک عام انسان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں. فعلم ان ھذا، تو جب یہ اعتراض ہے نا، تو فعلم ان ھذا امر ممکن، تو جان لیجیے کہ یہ امر کیا ہے، ممکن تو ہے، محال تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو گناہ، ممکن تو ہے. تو ھذا امر ممکن غیر مستحیل، یہ امر ممکن ہے، محال نہیں ہے. ثم ہوا حین، پھر یہ کیا ہے، آسان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے لیے آسان فرما دے. واللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، تو پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ثم من شرط التوبۃ، پھر توبہ کی شرط میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ یتعمد ذنبا، کہ قصداً گناہ کا ارادہ نہ کرے، کسی گناہ کا جان بوجھ کر قصد نہ کرے. فاما ان وقع منہ بسہو او خطأ، اب رہ گئی بات یہ کہ اگر اس سے کوئی گناہ سہوا، بھول کر کے یا پھر غلطی سے ہو جائے، فہو معفو عنہ بفضل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے معفو عنہ کہ وہ معاف ہو جائے گا. وہذا حین علی من وفقہ اللہ تعالی، اور یہ آسان ہے اور اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. فإن قلت، تو اگر آپ پھر یہ اعتراض کریں، انما یمنعنی من التوبۃ انی اعلم من نفسی انی اعود الی الذنب ولا اثبت علی التوبۃ فلا فائدۃ فی ذلک، کہ انما یمنعنی من التوبہ، کہ مجھے توبہ سے یہ بات روکتی ہے کہ انی عالم من نفسی، کہ مجھے اپنے نفس کا یہ حال پتہ ہے کہ انی اعود الی الذنب، کہ میں گناہ کی طرف لوٹ کر کے جاؤں گا. ولا اثبت علی التوبہ، اور میں توبہ پر قائم نہیں رہ پاؤں گا. فلا فائدۃ فی ذلک، تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فعلم، تو جان لیجئے، ان ھذا من غرور الشیطان، یہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا مکر ہے. ومن این لک ھذا العلم، اور آپ کو یہ علم کہاں سے ہو گیا کہ آپ لوٹ کر جائیں گے ہی جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ توبہ کیا اس کے فوراً بعد مر جائیں، تو کہاں سے گناہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے. تو یہ علم کہاں سے آیا کہ آپ پھر سے گناہ کریں گے. ومن این لک ھذا العلم، آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہو گیا. فعسیٰ ان تموت تائبا قبل ان تعود الی الذنب، تو بہت ممکن ہے کہ ان تموت تائبا، کہ آپ مر جائیں توبہ کر کے، قبل ان تعود الی الذنب، اس سے پہلے کہ آپ گناہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں. تو کہاں سے علم حاصل ہوگا کہ گناہ ہو ہی جائے گا. وعمل خوف من العود، اور رہ گئی بات یہ کہ لوٹنے کا خوف ہے. فعلیک العزم والصدق فی ذلک وعلیہ الاتمام، تو تم پر صرف اتنا لازم ہے، العزم پختہ ارادہ، والصدق فی ذلک، اور اس میں تمہارا دل بالکل سچا ہونا چاہیے، وعلیہ الاتمام، اور اسی پر اتمام ہے، اس سے زیادہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. فإن اتم، تو اگر یہ چیز مکمل پا لی جائے، فذاک من فضلہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے ہے. وإن لم یتم، اور اگر یہ چیز نہ ہو پائے، فقد غفرت ذنوبک السالفۃ کلھا،
تو کم سے کم تمہارے پچھلے جو بقیہ گناہ تھے، پچھلے جو تمام گناہ تھے وہ تو بخش دیے گئے، اتنا تو فائدہ ہوگا۔ وَتَخَلَّصْتَ مِنْهَا وَطَهَّرْتَ، اور تم ان سے چھٹکارا پا گئے، ان سے صاف ستھرے ہو گئے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا هَذَا الذَّنْبُ الَّذِي أَحْدَثْتَهُ الْآنَ، اور تم پر اب صرف یہی گناہ ہے جو ابھی تم نے کیا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الرِّبْحُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، وَالْفَائِدَةُ الْعَظِيمَةُ الْكَبِيرَةُ، اور بہت ہی زیادہ بڑا فائدہ ہے۔ فَلَا يَمْنَعُكَ خَوْفُ الْعَوْدِ عَنِ التَّوْبَةِ، تو تم کو توبہ سے نہ روکے گناہ کی طرف لوٹنے کا خوف۔ فَإِنَّكَ مِنَ التَّوْبَةِ أَبَدًا بَيْنَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کیونکہ تم من التوبہ، توبہ کی وجہ سے ابداً ہمیشہ ہمیش، بین احد الحسنین، دو پیاری، دو بہت ہی اچھی چیزوں کے درمیان تو ضرور رہو گے۔ اور وہ دو اچھی چیزیں کیا ہیں کہ اگر تم نے توبہ کیا اس کے بعد امر ممکن یہ ہے کہ تم کبھی گناہوں کی طرف نہ لوٹے، تو یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف لوٹے، لیکن دوسری اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ تمہارے معاف ہو گئے، تو دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں۔ تو توبہ سے تم کو ان میں سے ایک تو جو بہتری ہے وہ تو تم کو ضرور حاصل ہوگی، اس لیے توبہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق والہدایہ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمانے والا، ہدایت دینے والا، حاضی اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَنِ الذُّنُوبِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهَا، اور رہ گئی بات گناہوں سے چھٹکارا پانے اور ان سے الگ ہونے کے بارے میں، فَاعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ فِي الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، تو جان لیجئے کہ گناہوں کی فی الجملہ 3 قسمیں ہیں۔ تو وہی ایک یہ کہ جس کا تعلق بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، اور دوسری چیز وہ ہوتی ہے جس کا بندے کے اور بندے کے درمیان میں ہو، اور کچھ وہ فرائض ویسے رہتے ہیں۔ تو احد ہوا وہ 3 چیزیں کیا ہیں، ان میں سے ایک ترک واجبات اللہ سبحانہ و تعالی علیک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تم پر فرائض ہیں ان کو چھوڑ دینا، یعنی من صلاۃ و صوم و زکوٰۃ و کفارۃ وغیرہ، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، کفارہ یا اس کے علاوہ جو چیزیں فرض ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ فتقضی ما امکنک منہا، تو ان سے جو توبہ ہوگی وہ کیا ہوگی، فتقضی ما امکنک منہا، کہ ان میں سے جو تمہارے لیے ممکن ہو ان کی تم ادائیگی کرو۔ وثانی، اور دوسرا گناہ کیا ہے کہ ذنوب بینک و بین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ وہ گناہ جو تیرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہیں، کشرب الخمر و ضرب المزامیر و اکل الربا و نحو ذالک، جیسے کہ شراب نوشی اور گانے بجانے، طرح طرح کے مزمار کی جمع مزامیر، یہی جو سامان ہوتے ہیں میوزک کے، وضرب المزامیر، طرح طرح کے آلات موسیقی بجانا، وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود خوری، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں۔ فَتَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس میں کیا کرنا ہے، فَتَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ یہ جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں ان پر تم ندامت اختیار کرو، ان پر تم شرمندہ ہو۔ وَتُوَدِّنُ قَلْبَكَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ، اور اپنے دل کو تیار کرو، اللہ ترک العود الی مثلھا ابدا، ان جیسے گناہوں کی جانب لوٹنے کے ترک پر ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ کبھی نہ لوٹ کر کے جائے۔ والثالث، اور تیسرا جو گناہ ہے ذنوب بینک و بین العباد، وہ تیرے اور بندوں کے درمیان ہے۔ وہذا اشکل و اصعب، یہی سب سے مشکل اور دشوار ہے۔ وہی اقسام، اور اس کی چند قسمیں ہیں کہ قد تکون فی المال، کبھی تو یہ گناہ مال میں ہوتا ہے، وفی النفس، کبھی جان میں ہوتا ہے، وفی العرض، اور کبھی عزت میں ہوتا ہے، وفی الحرمت، اور کبھی حرمت میں ہوتا ہے، وفی الدین، اور کبھی دین کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا تھا قد تکون فی المال، فما کانا فی المال، تو وہ گناہ جو مال میں ہوتا ہے، فیجب ان تردہ علیہ ان امکناکا، تو ضروری ہے کہ تم وہ مال اس کو لوٹا دو، ان امکناکا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو، کہ وہ موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے، اس کی جو اولاد ہیں وہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں تم اسے لوٹا دو۔ فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ ذَلِكَ لِعَدْمٍ أَوْ فَقْرٍ، تو اگر تم اس سے عاجز رہو مال نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سب تو ختم ہو گیا جو لیا تھا، او فقرن، یا کیا ہے فقیری چھا گئی ہے، فتستحل، تو ایسی صورت میں فتستحل منہ، تو تم اس سے حلال کرا لو، یعنی کہ اس سے معاف کروا لو۔ وَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر تم عاجز ہو اس سے، یعنی کہ مال کو لوٹانے سے، لِغَيْبَةِ الرَّجُلِ أَوْ مَوْتِهِ، اس شخص کے غائب ہو جانے کی وجہ سے، یا اس شخص کے مر جانے کی وجہ سے، اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے،
وَأَمْكَنَ التَّصَدُّقُ عَنْهُ اور اس کی جانب سے تمہارے لیے صدقہ کرنا ممکن ہو فَفْعَلْ تو اس کی جانب سے صدقہ کر دو وَإِن لَّمْ يُمْكِن اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو فَعَلَيْكَ بِتَكْثِيرِ حَسَنَاتِكَ تو پھر تم پر ضروری ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالی بِالتَّضَرُّعِ وَالِابْتِهَالِ إِلَيْهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب رجوع کرنے میں گریہ وزاری کے ساتھ اور عاجزی انکساری کے ساتھ اضافہ کرو ان یرضیہ عنک یوم القیامہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یرضیہ اس کو راضی کر دے عنکا تم سے قیامت کے دن وَأَمَّا مَا كَانَ فِي النَّفْسِ رہ گیا وہ گناہ جو نفس میں ہوتا ہے فَتُمَكِّنُوهُ مِنَ الْقِصَاصِ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ حَتَّى يَقْتَصَّ مِنْكَ تو پھر اس میں ضروری ہے کہ تم اسے قابو دو تم اسے قدرت دو من القصاص قصاص کی کہ وہ تم سے قصاص لے لے تم نے اس کی ناک کاٹ دی ہے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے یا پھر کچھ اور کر دیا ہے تو اس کو قابو دو کہ وہ تم سے قصاص لے اور اگر اس کو قتل ہی کر دیا ہے تو اولیاء ہو تو یا اس کے اولیاء کو قابو دو کہ وہ تم سے قصاص لیں حتیٰ یقتص منکا یہاں تک کہ وہ تم سے قصاص لے لے اور یجعلک فی حل یا تمہارے لیے اس کو معاف کر دے تمہیں اس میں حلال قرار دے دے یعنی کہ وہ معاف کر دے قصاص نہ لے فین عجز تھا تو اگر تم اس سے عاجز ہو کہ ایسا نہیں ہو پا رہا کسی صورت میں فرجوع الی اللہ سبحانہ وتعالی تو پھر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب رجوع کرو توبہ کرو والابتہال الیہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ ان یرضیہ عنک یوم القیامہ کہ وہ اس کو تم سے قیامت کے دن راضی کر دے واما فی العرض اور وہ گناہ جو عزت میں ہوتا ہے فین اغتبتہ او بہتہ او شتمتہ تو وہ یہ کہ اگر تم اس کی غیبت کرو یا پھر اس پر الزام لگاؤ اور شتم تو یا اس کو گالی دے دو فحق کا ان تکذب نفس کا بین یدی من فعلت ذلک عنده تو تمہارا حق یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جھٹلاؤ بین یدی من ان تمام لوگوں کے سامنے فعلت ذلک عنده جن کے سامنے تم نے یہ کام کیا ہے وان تستحل من صاحبہ نمکنات اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو اس کے صاحب سے یعنی جس کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے اس سے حلال کروا لو یعنی کہ معاف کروا لو ھذا اذا لم تخشا لیکن یہ کس وقت ہے اذا لم تخشا زیادہ غیظ او حیج فتنۃ فی اظہار ذالک او تجدیدہ یہ اس وقت ہے جبکہ تمہیں ڈر نہ ہو اور زیادہ غصے کا او حیج فتنۃ یا پھر کسی فتنہ کے ابھرنے کا فی اظہار ذالک اس چیز کے اظہار میں اور تجدید ہی یا پھر اس چیز کو دوبارہ کرنے میں کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ تم نے ان کے سامنے برائی کر دیا ان کی برائی کی اب ان کو پتہ نہیں ہے اب تم جا کے جو ہے پھر سے اس کے سامنے کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے ایسی ایسی برائی کری تھی اب ہم جو ہے معافی مانگ رہے ہیں تو پتہ چلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہو کہ معاف کرنے والا ہو ہی نہ وہ اور زیادہ ناراض ہو جائے دشمنی ہو جائے رشتہ داری ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا معاملہ اور بگڑ جائے گا تو پھر اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں تم خود توبہ کر لو یا پھر یہ کہ ایک مرتبہ ہوا ان کے سامنے ان کو کچھ برا کہہ دیا اب پھر یہ آ کے دوبارہ اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا ایسا ہوا تھا ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں تو اب پتہ چلا وہ اس بات کو بھول بیٹھا تھا اس بات کو اس نے دبا دیا تھا لیکن پھر جب اس نے ایسا کہا اس کو وہ بات یاد آ گئی اور اب اس کو دوبارہ بات یاد آئی ہے تو اب وہ کسی طرح معاف کرنے پر جو ہے تیار نہیں ہے وہ اور زیادہ دشمنی کرنے کو تیار ہے تو اب یہ کیا ہوگا اس کی تجدید پر اور زیادہ فتنہ ابھر کر کے آ جائے گا اس لیے اب یہاں پر اس کے سامنے جا کر کے اس کو ظاہر کرنے کی اور اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے فَإِنْ خَشِيتَ ذَلِكَ تو اگر تمہیں کسی فتنے کے ابھرنے کا یا اس کی تجدید پر کسی برہمی کا اظہار کا اندیشہ ہو خوف ہو فَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ سبحانہ وتعالیٰ لِيُرْضِيَهُ عَنْكَ تو ایسی صورت میں ضروری ہے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو تاکہ وہ اسے تم سے راضی کر دے وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا فِي مُقَابَلَتِهِ اور اس شخص کے لیے اس کے مقابلے میں بے شمار بھلائیاں ٹھہرا دے وَالِاسْتِغْفَارُ الْكَثِيرُ لِصَاحِبِهِ اور اس کے لیے جس شخص کی برائی کی ہے اس کے لیے استغفار کثیر یعنی کثرت سے استغفار کرو وَأَمَّا الْحُرْمَةُ اور رہی گئی بات حرمت کی کہ جو گناہ حرمت کے سلسلے میں ہوں بِأَنْ خُنْتَهُ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ تو وہ یہ ہے کہ تم خیانت کرو اس کے ساتھ اس کے گھر والی میں یا اس کے اولاد میں کہ معاذ اللہ اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ زنا کر دو یا پھر جو اس کی بہن ہے اس کے ساتھ جو ہے زنا کر دو تو اس صورت میں اس کی حرمت پامال کیا یا پھر اس کا جو بیٹا ہوا ہے
نسب تو اسے ثابت ہوگا کہ اگر عورت اس کے نکاح میں ہے لیکن پتہ چلا کہ وہ کس کے جو ہے پانی سے ہو، وہ تمہارے پانی سے ہو، تو یہ پھر خیانت ہو گئی اس مسلمان کے ساتھ اس کی حرمت میں۔ تو بین کنتہ ہو، تو رہ گئی بات اس گناہ کی جو حرمت میں ہو، بین کنتہ ہو فی اہلہ و ولدہ و نحوہ، تو وہ یہ ہے کہ تم خیانت کرو اس کے ساتھ اس کی بیوی میں یا اس کی اولاد میں، اور نحوہ یا پھر کسی اور چیز میں خیانت کرو۔ فلا وجہ للاستحلال والاظہار، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کے حلال کروانے کی، نہ تو اس کے معاف کروانے کی کوئی صورت ہے، اور نہ ہی اس کے ظاہر کرنے کی کوئی صورت ہے۔ تم ظاہر کرو گے تو پھر کچھ بھلا نہیں ہونے والا، ہم اس کے بعد جو ہے ناراضگی، دشمنی ہی سامنے آئے گی۔ لأنه یولد فتنة وغیظا، اس لیے کہ یہ تو صرف برہمی اور ناراضگی کو ہی پیدا کرنے والا ہے کہ اگر اظہار کر دیا تم نے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ بل تتضرعوا الی اللہ سبحانہ لیرضوا عنک، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ، لیرضوا عنک، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے تم سے راضی کر دے، ویجعل لہ خیرا کثیرا، تم مقابلہ کی اور اس کے مقابل میں اس کے لیے بے شمار بھلائیاں کر دے۔ فإن امنت الفتنة والحیجہ، ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تمہیں فتنے کے یا پھر برہمی سے امن و سکون حاصل ہو کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی برہمی نہیں ہوگی، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے، وہو نادر، حالانکہ یہ کیا ہے؟ انتہائی قلیل ہے۔ فتستحل منہ، اگر ایسا ہو فتستحل منہ، تو پھر اس سے معاف کروا لو، یہ بہت کم ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ واما فی الدین، رہ گئی بات اس گناہ کی جو دین کے سلسلے میں ہو، بین کفرتہ او بدعتہ او ضللتہ، تو وہ یہ ہے کہ تم اسے کافر ٹھہرا دو یا پھر اسے بدعتی قرار دو یا پھر اسے گمراہ قرار دو، جیسا کہ بہت آسانی کے ساتھ آج کل ہو جاتا ہے۔ فہو اصعب الامور، تو یہ تو بہت ہی سخت ہے، سب سے سخت ہے۔ فتحتاج الی تکذیب نفسک بین یدی من قلت لہ ذلک، تو تمہیں ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو جھٹلاؤ ان تمام لوگوں کے سامنے کہ من قلت لہ ذلک، ان تمام لوگوں کے سامنے تم نے اس کو یہ کہا ہے، قلت لہ ذلک کہ تم نے اس کو یہ کہا ہے، وان تستحل من صاحبک ان امکناک، اور جو تمہارا ساتھی ہے جس کو تم نے ایسا کہا ہے اس سے معاف کرواؤ، ان امکناک، اگر تمہارے لیے ممکن ہو، وإلا، اور اگر ممکن نہ ہو، وہ گم ہو گیا ہے یا پھر اب تم کہیں جا نہیں سکتے ہو، محتاج ہو گئے ہو، تو وإلا، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، فالابتحال الی اللہ سبحانہ وتعالی جدہ، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رو، گڑگڑاؤ، معافی مانگو، والتندم علی ذلک، اور مسلسل اس پر شرمندہ رہو، لیرضیہ عنک، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے تم سے راضی کر دے۔ وجملۃ الامر، خلاصہ کلام یہ کیا؟ فما امکناک من اقضاء الخصوم عملتا، کہ جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو مقابلوں کو، فریقین، یہ خصوم جو فریق ہیں، تو جو فریق ہیں جو تمہارے مقابل ہیں ان کو راضی کرنا اگر ممکن ہو تو عملتا، تو ایسی صورت میں تم ایسا کرو۔ وما لم یمکن کا، اور جب تمہارے لیے ممکن نہ ہو، رجعت الی اللہ سبحانہ وتعالی بالتضرع والابتحال والتصدق لیرضیہ عنک، تو ایسی صورت میں تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب رجوع کرو، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے، گریہ وزاری کے ساتھ، والتصدق، اور کچھ صدقہ کر کے اس کی جانب سے، لیرضیہ عنک، تاکہ وہ تم کو اس کو تم سے راضی کر دے۔ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ سبحانہ یوم القیامہ، تو یہ موقوف رہے گا، یعنی اگر تمہارے لیے اس سے معاف کروانا ممکن نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہو، رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، تو ایسی صورت میں معافی ہو ہی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ چیز موقوف رہے گی۔ فَيَكُونُ ذَلِكَ، تو یہ موقوف رہے گا معاملہ، فی مشیت اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو تم سے راضی کرے گا، تم کو معافی دلوائے گا یا پھر نہیں۔ والرجاء منہ، اور امید کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ والرجاء منہ بفضلہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عظیم فضل کی ہی امید ہے، واحسانہ العمیم، اور اس کے عام احسانات اور نعمتوں کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جیسے امید رکھی جائے انشاءاللہ ویسا ہی وہ اپنے بندوں کے ساتھ رہے گا۔ تو اس کے عظیم فضل اور اس کے عام احسانات اور نعمتوں سے امید یہی ہے کہ انہ اذا علم الصدق من قلب العبد، کہ جب اسے علم ہے کہ یہ بندے کی جانب سے سچے دل سے ہے، اذا علم الصدق من قلب العبد، بندے کے دل سے یہ سچ ہے، یعنی کہ بندے کے سچے دل سے ہے، فإنہ یرضیق سماءہ عنہم، تو ضرور انشاءاللہ وہ اس کے دشمنوں یا پھر اس کے جو فریق ہیں ان کو اس سے راضی فرما دے گا، من خزانت فضلی، اپنے فضل کے خزانے عطا کر کے، کہ اس کو، اس شخص کو اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ اتنا عطا کر دے تو تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، تو عرض کرے گا ہاں مولا ہم راضی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرما دے گا، تو وہ اس سے پھر کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کہ ہمیں اس سے یہ بدلہ چاہیے۔
वला हुक्मिन, और ये हुक्म से नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया चलो तुम उससे राज़ी हो जाओ कि फिर उसके बाद वो मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला राज़ी फरमाएगा अपनी रहमत के ख़जाने से अता करके कि हम तुम्हें इतना दे रहे हैं, अब राज़ी हो? नहीं, अब इतना दे रहे हैं, अब राज़ी हो? यहाँ तक कि इतना अता फरमाए जब तक वो राज़ी ना हो जाए, जब राज़ी हो जाए, अब राज़ी हो, हाँ ठीक। तो वला हुक्मिन, ये हुक्म फरमा कर नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दे तो मुझसे राज़ी हो जाओ, नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अगर हुक्म फरमा दे तो फिर इंसाफ के खिलाफ हो जाएगा कि उसको तो इंसाफ मिला ही नहीं। तो वला हुक्मिन, तो ये हुक्म के ज़रिए से नहीं होगा। फ़ालम हाज़िही हक़ कहा राशिदन, फ़ालम हाज़ी, तो ये जान लो, हक़ कहा तौबा का हक़, तो ये तौबा का हक़ जान लो, राशिदन रुश्द व हिदायत के साथ, हाज़ी, तो इसको अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लो। फ़ैदा अंता अमिलता मा वसफ़ना हो, तो जो कुछ हमने बयान किया जब तुम उस पर अमल कर लोगे, व बर्रात इख्तियार मिस्लिहा बिल मुस्तक़बिल, और मुस्तक़बिल में इसके जैसे गुनाह के इख्तियार से दिल को दूर रखोगे, दिल को अलग रखोगे, फ़क़द खरजता मिन ज़ुनूबि कुल्लिहा, तो ऐसी सूरत में तुम तमाम गुनाहों से अलग हो गए। वइन हसलत मिनका तबरियतुल क़ल्बि वलम यहसुल मिनका क़ज़ाउल फ़वाइद व इरदाउल ख़ुसूम फ़त्तबिआतु लाज़िमतुन, और अगर तुमको तबरियतुल क़ल्ब यानी दिल की सफाई तो हासिल हो जाए, वलम यहसुल मिनका क़ज़ाउल फ़वाइद, लेकिन तुम फौत शुदा इबादतों की क़ज़ा ना कर पाओ, व इरदाउल ख़ुसूम, और जो अपने मुकाबिलीन हैं जिनके साथ तुमने गलत किया है उनको राज़ी ना कर सको, फ़त्तबिआतु लाज़िमतुन, तो ऐसी सूरत में तबिआत यानी कि जो इंसानों के हुकूक हैं वो तो क्या है, लाजिम हैं, उनको तो अदा करना ही होगा। बाकी नमाज जो कज़ा हुई, रोज़े जो कज़ा हुए, वो उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं वो अल्लाह ताला ऐसे माफ़ नहीं फरमाएगा। पर तबिआत लाज़िमतुन, तो ऐसी सूरत में तबिआत यानी कि जो तबीई चीज़ें हैं, यानी कि बंदों के हुकूक वो तो लाजिम हैं कि उनको अदा करना ही है। वसाइरुज़ ज़ुनूब मग़फ़ूरतुन, और इनके अलावा जो तमाम गुनाह हैं वो तो मग़फ़ूर हैं, अल्लाह ताला चाहे तो बख्श देगा सिवाय शिर्क और कुफ्र के। वलिहाज़ल बाब शरहुन यतूलु, और इस बाब की बहुत लंबी शरह है। फ़ला यहतमिलु हाज़ल मुख्तसर, कि जिसकी इस मुख्तसर में गुंजाइश नहीं। वंजुर किताब तौबत मिन कुतुब इह्या उलूमुद्दीन है, अव्वलन सबसे पहले आप इह्या उलूमुद्दीन की किताबों में से जो किताब तौबा है उसका मुताला कीजिए। व किताबल क़ुर्बत इलल्लाहि तआला सानियन, फिर क़ुर्बत इलल्लाहि तआला जो किताब है दूसरे नंबर पे उसका मुताला कीजिए। व किताबल गायतुल क़ुस्वा सालिसन, और फिर तीसरे नंबर पे जो किताब है अल गायतुल क़ुस्वा उसका मुताला कीजिए। तजिद फ़वाइदा कसीरतन व शरहन जम्मा, तो आपको बहुत सारे फ़वाइद और बड़ी ज़्यादा तादाद में इसकी शरह मिल जाएगी। वल्लज़ी ज़करनाहु हाहुना हुवल अस्लुल लज़ी, और वो चीज़ जिसे हमने यहाँ पे जिक्र किया है हुवल अस्ल, वही अस्ल है, वही बुनियाद है। अल्लज़ी ला बुद्दा मिन्हु, जिसका होना ज़रूरी है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़, और अल्लाह से ही तौफ़ीक़ मतलूब है।